السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تعالی شانہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں ان فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ دوسری بنیادی چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بنیادی چیز وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھی بنیادی چیز وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے۔ اور پانچویں اور آخری بنیادی چیز وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 بنیادی جو ارکان ہے اسلام کے، ان میں سے روزہ بھی بنیادی رکن ہے، اور اس کی اللہ تعالی شانہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے روزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ایسے بھی بہت سارے اب تو ملتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ہر لائن سے ترقی کے خواہش مند رہتے ہیں، اور دینی اعتبار سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ دین میں ترقی نہیں ہوتی، دنیا میں ہمیں ترقی کی چاہت رہتی ہے، دین کے معاملے میں بس جس وقت جتنا ہو سکا کر لیا، اور دین کے معاملے میں ہر شخص سہولت کی طرف جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے رمضان المبارک کے، لیکن ابھی بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو
ماہ مبارک کا احترام رکھتا ہے اپنے دل میں، اور ماہ مبارک میں کھاتا نہیں، دن کو شہوتوں سے دور رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہتا ہے، تو جو لوگ رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتے انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک چیز جو فرض کی ہے اور جسے بنیادی فرائض میں شامل کیا ہے، اس میں کوتاہی آخرت میں کتنا بڑا وبال لے کر آئے گی۔ اور انہیں بھی اور جو روزہ رکھتے ہیں انہیں بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بنیادی فرض صرف ایک نہیں ہے، بنیادی فرائض کل 5 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور پھر ان 5 پر ہی جا کر کے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کے علاوہ اور بھی درجنوں چیزیں ہیں جو فرض ہیں، اور بھی درجنوں چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ تو ایک مسلم کو اور ایک مومن کو چاہیے کہ اس نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی فرض کی ہوئی، اس کی واجب کی ہوئی تمام چیزوں کو بجا لائے، اور جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے وہ اپنی زندگی کو پاک کر لے۔ صرف روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور نہ روزہ اپنی مرضی سے رکھنا چاہیے نہ زکوٰۃ اپنی مرضی سے ادا کرنی چاہیے۔ علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، مفتیان اعظام سے پوچھنا چاہیے کہ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، حساب کیسے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کس طرح نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جاتی ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے انہیں حج کرنا چاہیے، اور پہلی فرصت میں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حج تو اس سال فرض ہوا اور جا رہے ہیں آئندہ سال، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد۔ موت حیات کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر کسی پر حج اس سال فرض ہوا ہے، اس سال وہ جا سکتا ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں بڑی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہیں، فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عصر بھی فرض ہیں، مغرب بھی فرض ہیں، عشاء بھی فرض ہیں۔ یہ جو عید کی نماز ہے جس کو پڑھنے کے لیے سب ماشاءاللہ آ جاتے ہیں، یہ بھی پڑھنی ضروری ہے۔ عید کی نماز بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، لیکن یہ نماز اتنی ضروری نہیں ہے جتنی روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں عید کی نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص نماز ہے۔ اس سے زیادہ اہم نماز 5 وقت کی نمازیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ جو لوگ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ آئندہ سال سے عید کی نماز بھی چھوڑ دیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عید کی نماز جو کہ واجب ہے اس کا آپ اہتمام کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو جو 5 وقت کی روزانہ کی نمازیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بے شک سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالی شانہ حساب کے لیے جب اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں سوال پوچھیں گے وہ نماز ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کے بارے میں ہی اگر گڑبڑ ہو گئی تو آگے ہم حساب میں کس اچھائی کی امید رکھیں گے؟ ایک دن مرنا ہے، اس پر تو ہم سب کا یقین ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر ہمارا حشر ہوگا، ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس پر بھی ہم سب کا یقین ہے۔ اور اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب سے حساب لے گا ہمارے اعمال کا۔ ہم نے اگر فرض چھوڑے ہیں تو پوچھا جائے گا کہ فرض کیوں چھوڑا تھا، ہم نے اگر واجب چھوڑا ہے تو پوچھا جائے گا کہ واجب کیوں چھوڑا تھا، ہم نے اگر حرام کام کیا ہے تو پوچھا جائے گا کہ یہ حرام کام کیوں کیا تھا، ہم نے اگر مکروہ تحریمی کا کام کیا ہے تو پوچھا جائے گا کہ یہ مکروہ تحریمی والا کام کیوں کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی شانہ ہم سے سوال پوچھیں گے تو لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی ترجمہ کرنے والا انٹرپریٹر بیچ میں نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہم سے بات کریں گے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی مجرم کو پولیس تھانے میں لے جایا جائے اور پولیس انسپکٹر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو بدحواس ہو جاتا ہے مجرم، اسے پتا ہو کہ میں مجرم ہوں اور میں جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہوں، تو کانپنے لگتا ہے، گھبراتا ہے وہ۔ تو اس پولیس انسپکٹر کی اللہ تعالی شانہ کی بڑائی کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ تو گرد کے برابر بھی نہیں ہے، وہ غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے اگر ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے جب ہم سے سوال پوچھیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور سب سے پہلے شروع ہی ہوگا نماز سے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور سوال شروع ہونے والا ہے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کے بارے میں، تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ میں پہلے سوال میں تو ہم کم سے کم جواب دے سکیں گے کہ جی ہاں میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا تھا۔ سوال شروع ہونے والا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو الحمدللہ۔ وہ نماز کا سوال تو بہت بعد میں آنے والا ہے، چلو اس وقت دیکھا جائے گا، اس سے پہلے بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ میں کہوں گا کہ جی ہاں میں نے یہ کام بھی کیا تھا، جی ہاں میں نے یہ کام بھی کیا تھا، جی ہاں میں نے یہ کام بھی کیا تھا، اللہ خوش ہو جائیں گے اور وہ نماز کی کوتاہی کو نظر انداز کریں گے۔ یہاں تو حساب ہی نماز سے شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات عید کے دن کوئی خوشی کا پیغام سننے کی نیت سے آج بیان میں آئے ہو، تو میں خوشی ہی کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آج اللہ نے آپ کو یہ خوشی کا دن نصیب کیا ہے،
آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں تاکہ قیامت کا دن بھی آپ کے لیے عید کا دن ہو. یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ نماز کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جو نماز کی محنت کرے گا، جو اپنی زندگی میں نمازوں کو لائے گا، تو نمازوں کی برکت سے غیبت بھی نکل جائے گی، نمازوں کی برکت سے شراب بھی نکل جائے گی، نمازوں کی برکت سے جھوٹ بھی نکل جائے گا، نمازوں کی برکت سے دھوکہ بھی نکل جائے گا. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو نمازوں کی برکت سے روزہ بھی آ جائے گا. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، نمازوں کی برکت سے زکوٰۃ بھی آ جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں گورنروں پر ایک خط لکھا. اس خط میں یہ لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. سب گورنروں کو یہ حکم کیا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. تمہارے جتنے بھی کام کاج ہیں ان میں سے میری نظر میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرمایا کہ اگر نماز درست ہو گئی تو تمہارے سارے امور درست ہو جائیں گے. نماز ٹھیک ہو گئی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائے گی خود بخود. میں میرے بھائیوں جس طرح اپنی آخرت کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح آپ میں سے ہر ایک کی آخرت کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کی اور میری ماؤں اور بہنوں کی دنیاوی خوشی بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اخروی خوشی بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مگر جتنی اخروی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں اتنی دنیاوی نہیں. اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ کسی طرح گزر جائے گی. خشک روٹی کھا کر کے بھی دنیا گزر جائے گی، گرم پانی پی کر کے بھی دنیا گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر کے بھی دنیا گزر جائے گی، زمین پر لیٹے لیٹے بھی دنیا گزر جائے گی، ذلت کے ساتھ بھی دنیا گزر جائے گی. آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی چیز. ابھی تو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ بھئی 1 ہفتے میں یہ تکلیف دور ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. 1 ہفتے میں 1 مہینے میں ہو جائے گی. 1,00,000 پاؤنڈ قرض میں ڈوب گیا ہوں، 1,00,000 پاؤنڈ، کوئی حرج نہیں، 10 سال میں انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے، 20 سال میں ادا ہو جائیں گے. امیدیں ہوتی ہیں، امید. دنیا میں کوئی بھی گھبرا دینے والی چیز آتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. دنیا امید پر چلتی ہے، آخرت امید پر نہیں چلتی، آخرت عمل کی بنیاد پہ چلتی ہے. اور دنیا میں اگر امید بالکل نظر نہ آئے تو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. جب مر جائیں گے تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی. اگر کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے، نہ رے آف ہوپ نظر نہ آئے، پھر بھی انسان تسلی دیتا ہے کہ یہ تکلیف موت تک ہے، جب مر جاؤں گا تو قصہ ختم. بیوی ایسی مل گئی کہ بالکل جہنم بنا رکھا ہے گھر کو، اور اس کی اصلاح کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، تو دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اب 50 سال کی تو ہو گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 سال اور نکال لیں گے، مر جائیں گے تو بیوی سے چھٹکارا مل جائے گا. برا پڑوسی ہے، غریب آدمی ہے، دوسرا گھر خریدنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو کہتے کہ بس اب پریشان کرتا رہے گا، یہ موت آ جائے گی تو قصہ ختم. مرنے کے بعد کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو کیا تسلی دیں گے؟ ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو قصہ ختم، مر جائیں گے تو قصہ ختم، مر جائیں گے تو قصہ ختم. ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مجھے اپنی بھی اور آپ حضرات کی بھی اور پوری امت کی آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں میرا اور آپ کا کیا ہوگا. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی نماز پڑھو.
آپ کے نماز پڑھنے سے میری نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، آپ کے زکات دینے سے نہ میری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، آپ کے زکات نہ دینے سے نہ میرا کوئی دنیا کا نقصان نہ آخرت کا نقصان، آپ کے نماز نہ پڑھنے سے میرا نہ دنیا کا نقصان نہ آخرت کا نقصان۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نقصان، آپ نماز پڑھیں گے تو آخرت کا فائدہ، میں نہیں پڑھوں گا تو میرا نقصان، میں پڑھوں گا تو میرا آخرت کا فائدہ۔ یہاں بیٹھ کر وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو باتیں ہمیں جہنم سے دور لے جائے اور جنت کے قریب کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک نماز چھوڑنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک نماز چھوڑنے سے۔ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور مدرسے میں تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں، لہذا آپ کو حدیث کی اور تفسیر کی قدر و قیمت معلوم نہیں جتنی پڑھانے والوں کو ہوتی ہے۔ یہ میں ایک مثال سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب کسی عالم سے بات کریں تو اس کو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس ہفتے میں بیمار ہو گیا تو میرا حدیث کا ایک سبق چھوٹ گیا، بس وہ عالم سمجھ جائے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی سے ہم کہیں کہ بھئی میں اس ہفتے بیمار تھا تو میرا حدیث کا ایک سبق چھوٹ گیا، تو وہ کہے گا کہ چھوٹ گیا ایک سبق حدیث کا، اس میں کیا ہو گیا، دنیا میں بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ جیسی زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی میں جن چیزوں کا ویلیو ہے اس کو سامنے رکھ کر کے بات کہی جاتی ہے۔ تو ایک عام آدمی اگر روزانہ 1000 پاؤنڈ کماتا ہے، 1000 پاؤنڈ، تو اس کو اس طرح سمجھایا جائے گا کہ آج میرا حدیث کا سبق چھوٹ گیا، اور پتہ ہے آپ کو کتنا نقصان ہوا، ایک دن میں تم جتنا کما لیتے ہو نا اس سے بھی بڑا میرا نقصان ہوا۔ تو سمجھ میں آئے گا کہ او ہو ایک دن حدیث نہیں پڑھایا تو اتنا بڑا نقصان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو جنہیں نماز کی اہمیت معلوم نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، نماز سے کتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوتا ہے، وہ سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ من فاتت ہو صلاتن فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ ایک نماز اگر کوئی چھوڑ دے، ایک نماز، فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی، ظہر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی، عصر کی وقت پر نہیں پڑھی، یا تو ایک نماز کا مسئلہ نہیں، یہاں تو نمازوں پہ نمازیں چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ بعضے ہم میں سے وہ ہے جو کھاٹ والی نماز پڑھتے ہیں، کھاٹ جو ہے وہ یہ چارپائی کو کہتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں جب جنازے کو اٹھاتے تھے، میت کو لے جاتے تھے، تو جنازے کو اٹھانے کے لیے ہمارے زمانے میں جو ایڈوانس زمانہ اب ہو گیا ہے، ایسا سامان نہیں تھا، تو چارپائی ہوتی تھی نا، چارپائی بیڈ، اسی کے اوپر وہ کھاٹلے کے اوپر میت کو لٹا دیتے تھے اور اسی کھاٹلے کے اوپر اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے تھے۔ تو بعض لوگ صرف کھاٹ والی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا مانا کھاٹ والی؟ کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، بس یہ ان کی زندگی میں اتنی ہی نماز ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے نہیں جاتے، وہ رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کھاٹ والی نماز ہماری۔ تو بعض لوگوں کی زندگی میں صرف نماز جنازہ ہوتی ہے، وہ جمعہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ عید بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی زندگیوں میں 360 والی نماز ہے، کھاٹ کے بعد 360، وہ 360 ڈیز کے بعد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز۔ اور بعض وہ ہیں جن کی 7 والی نماز ہے، ہر 7ویں دن آتے ہیں، 7ویں دن۔ یہ کھاٹ والے بھی خطرے میں، 360 والے بھی خطرے میں، اور 7 والے بھی خطرے میں۔ نجات پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ٹھاٹ کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھاٹ شان کو کہتے ہیں، ٹھاٹ والی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ٹھاٹ والی نماز کا کیا معنی؟ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں،
یہ ٹھاٹ والی نماز ہے. عورتوں کے لیے گھروں میں نمازیں پڑھنا افضل ہے، مردوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی بغیر عذر کے مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، گھر میں پڑھ لے گا تو گنہگار ہوگا. پھر ٹھاٹ کی نماز جو ہے وہ ادنا بھی ہوتی ہے، اعلیٰ بھی ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کی ٹھاٹ کی نماز کون سی ہے بھائی؟ کہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں، صف اول میں پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور سنت طریقے کے مطابق اطمینان سے پڑھیں. بعض 5 وقتہ نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور بس ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کب نماز سے فارغ ہو جائے کہ ہم مسجد سے باہر. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنے سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم 2 منٹ ٹک نہیں سکتے مسجد میں، 2 منٹ ٹک نہیں سکتے. ایسا کہ ان کی ایسا زندگی میں نظر آئے کہ بڑی اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی کام نہیں تھا گھر پر تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کہ 5-7 منٹ 10 منٹ اگر بیٹھ جائے تو حرج کیا ہے. کسی اور جگہ تو نہیں نا، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رکھیے کہ جو شخص ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز، تو اس کا نقصان کتنا ہے. نقصان سمجھانے کے لیے ہمیں کہا کہ تم میں سے ایک کی شادی ہو جائے تو گھر میں بیوی آ جائے، گھر میں شوہر آ جائے، پھر بچے ہوں، بچے ہونے کے بعد جو ہے گھر اپنا بنا لیا اس نے، گھر بنانے کے بعد کچھ سونا چاندی بھی خرید لیا، کپڑے وغیرہ فرنیچر، اپنی فیکٹری بنا لی، دکان بنا لی. ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں اگر لٹ جاوے، آگ لگ گئی گھر میں، آگ لگ گئی اور میاں باہر تھے، آگ لگ گئی اور بیوی باہر تھی، اور جب واپس آئی تو گھر جل چکا تھا، سونا چاندی سب گم، کپڑے گم، کوئی چیز باقی نہیں رہی. میاں بھی مر گیا اس میں آگ میں اور اولاد بھی مر گئی. کتنا بڑا نقصان یہ. تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ نقصان تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ کتنا بڑا نقصان ہے. ایک نماز چھوڑنے پر آخرت کا اتنا ہی بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک نماز چھوڑنے پر. تو جو لوگ 2 چھوڑتے ہیں، 3 چھوڑتے ہیں، 4 چھوڑتے ہیں، 5 چھوڑتے ہیں اور زندگی ان کی نماز چھوڑنے میں گزر جاتی ہے، وہ کتنے بڑے خسارے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے یہ نمازوں کا پڑھنا قیامت کے دن نور اور روشنی بن کر آئے گا. پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جب اندھیرا ہو جائے گا، بالکل اندھیرا، اس وقت روشنی کی ضرورت پڑے گی، یہ نماز روشنی بن کر آئے گی. روشنی. تو 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا قیامت کے دن روشنی بن کر آئے گا، نمبر 1. نمبر 2 نجات کا سامان بن کر آئے گا، جہنم سے نجات پائے گا. اور نمبر 3 یہ دلیل بن کر آئے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنا اللہ کے کورٹ میں ایویڈنس بن کر آئے گا کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے. اور اگر کوئی شخص 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے میں بھٹکے گا وہ. اور ایسے شخص کو اللہ کی پکڑ سے نجات نہیں ملے گی، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے کورٹ میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا جو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، حامان کے ساتھ حشر ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا. یہ بدترین قسم کے کافر، ان کے ساتھ حشر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، آج جو ہے ہم سب مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور روزے الحمدللہ جن لوگوں نے رکھے ہیں، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، آپ ذرا جھانکیے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے کہ کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے. رمضان جب شروع ہوا تھا تو ذرا طبیعت پر بوجھ پڑتا تھا، بھاری لگتا تھا، خوشی سے روزہ رکھتے تھے، مگر ظاہر ہے کہ ٹائم ٹیبل میں فرق آتا ہے.
تو ذرا بوجھ سا لگتا ہے کہ 30 دن اللہ آسان کر دے بھائی، 30 دن کے روزے اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کر دے. اور 30 دن کے روزے رکھتے 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 جب ختم ہوئے تو دل میں خوشی کتنی ہوتی ہے. روزانہ افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، کھانے پینے کی نہیں، وہ خوشی ہوتی کہ روزہ ختم ہو گیا، الحمدللہ اللہ نے ایک روزہ رکھوایا. کھانے کی بھی خوشی ہوتی ہے، پینے کی بھی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے. تو 30 دن 30 روزوں پر اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، تو جو روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا اسے اللہ کتنی خوشی عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی یہاں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو رمضان کے روزے جس نے نہیں رکھے ہیں وہ اس مجمع میں سب سے قیمتی کپڑے پہن کر آ کر بیٹھ جاوے، سب سے قیمتی خوشبو لگا کر آ جاوے، اس کے دل میں وہ خوشی نہیں ہوگی جو خوشی رمضان کے روزے رکھنے والے کے دل میں ہوگی. اس لیے کہ جس نے کام کیا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، کام کیا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا الحمدللہ میرے اللہ کے لیے. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا. ان کی عید، حلوہ کھا لیا اس سے عید ہو جاتی ہے، پوری کھا لی اس سے عید ہو جاتی ہے، دودھ پی لیا اس سے عید ہو جاتی ہے، فالودہ پی لیا اس سے عید ہو جاتی ہے، کیک کھا لیا اس سے عید ہو جاتی ہے، پارٹی کر لی اس سے عید ہو جاتی ہے. نہیں، عید تو اندر کی خوشی کا نام ہے، اندر کی خوشی کا نام ہے، روح کی خوشی کا نام ہے، دل کی خوشی کا نام ہے. جو لوگ بے تکلف دن میں کھا لیا کرتے تھے روزے رکھنے کے بجائے، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں. امامہ پہن لے، شمامہ لگا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. بغض لے کر آ گئے، کینہ لے کر کے آ گئے، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بنتی، دل میں بغض کینہ. آئے ہیں صفے اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین جبہ کبا سب پہن کر کے آئے ہوئے ہیں، مگر دل میں کینہ، دل میں حسد. ایسا شخص بھی کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا. دل میں کینہ رکھے، حسد رکھے، ایسے شخص کو خوشی نہیں ملتی، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو. افسوس، اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر افسوس کہ یہ کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے، یہ کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کون ہوئے ناراض ہونے والے؟ نعمت دینے والا جس کو چاہے نعمت دے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں ساری. تو بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. عید کے دن دل سے نہیں ملتے تو کیا عید ہے. بہرحال میرے بھائیوں، میں تھکا ہوا بھی ہوں. رمضان المبارک کل ہی ختم ہوا، آج عید کا دن ہے اور نزلہ زکام بھی ہے، اور ذہن میں کوئی بات نہیں تھی کہ آج میں کیا عرض کروں گا. یہ خیال آیا کہ یہاں بیٹھوں اور بیٹھ کر کے متفرق باتیں ادھر ادھر کی جو ذہن میں آئے دین ہی کی وہ عرض کر دوں. لیکن اللہ نے بس یہ مضمون ذہن میں ڈال دیا، نماز. اللہ کے لیے نمازیں پڑھو میرے بھائیو. آپ سب سے مجھے محبت ہے، آپ کی خیر خواہی ہے، مجھے ہمدردی ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں چندہ تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں آپ سے چندہ تو نہیں مانگ رہا ہوں نا کہ آپ ایسا سمجھے کہ دیکھو ہمارا وقت لے کر کے اپنا کام کر رہا ہے. یہاں بیٹھ کر چندہ نہیں مانگتا، یہاں بیٹھ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے فیصلے کرو.
آج یہ عید کے دن جو خوشی کا دن ہے، یہ فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے. زور سے ارادہ کرو میرے بھائی، 5 وقت کی نمازیں پڑھو. ایک آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، 5 منٹ آپ کی مزید چاہیے. خلیفہ عبد الملک ابن مروان ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے بنو امیہ میں. خلیفہ عبد الملک ابن مروان اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان شخص آیا اور روتا دھوتا کہا کہ بھائی خلیفہ کے پاس مجھے لے چلو، خلیفہ کے پاس لے چلو. خلیفہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے پوری مملکت میں. اسے پہنچا دیا گیا. خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں بہت رویا دھویا، گھبرایا ہوا، سہما ہوا تھا. کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. تو خلیفہ نے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ کیا گناہ ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح. جب تک بتاؤ گے نہیں حل نہیں نکلے گا. اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں. کفن چور. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں قبر کھودنا بہت آسان ہوتا ہے. ریت ہوتی ہے، آپ نے قبر کھود لی، 5-10 منٹ کا کام ہوتا ہے، اور وہ مردہ جو اندر پڑا ہوا ہے تو اس کا کفن چوری کر لیا آپ نے اور چوری کر کے بیچ دیا. تو غریب فقیر آدمی کے لیے بھی بہت بڑا انکم ہو جاتا ہے. تو دن کو دیکھتے رہتے کہ بھئی کسی کا انتقال ہوا ہے. جنازے میں بھی وہ شریک ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کہاں دفن ہوا ہے، اور پھر کھود کر کے رات کے اندھیرے میں وہ کفن چوری کر کے وہ میت کو ایسے ہی برہنہ چھوڑ کے قبر بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. کپڑے کو دھو لیتے ہیں اور دھو کر کے بیچ دیتے ہیں. کفن چور ایک زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. اور انسان جب گرتا ہے نا تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی ملک میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا. یہ میں 1 سال کی تقریباً بات کر رہا ہوں. ایک اسلامی ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں گرفتار کیا گیا. اور اس کا جرم کیا تھا آپ جانتے ہو؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ دیکھتا رہتا تھا کہ کسی کے گھر میں کسی نوجوان لڑکی کا انتقال ہوتا ہے یا نہیں. پھر وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا تھا، قبرستان میں دیکھ لیتا تھا کہ قبر کہاں ہے، اور پھر رات کو قبر کو کھود کر اس میت سے زنا کرتا تھا. اور پکڑا گیا، اس نے جرم کا اعتراف کیا، پورے میڈیا کے سامنے پولیس نے اس سے اعتراف کروایا. تو انسان جب گرتا ہے تو گرتے 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 کہاں چلا جاتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ کفن چوری کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں، مجرم ہوں. لیکن رات کو عجیب واقعہ پیش آیا. کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک قبر کھودی، کفن چوری کرنے کے لیے قبر کھودی. جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک منظر ہے. کاش کہ میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں قبر کے بارے میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا، اور اسی نیت سے عرض کرتا کہ کاش کہ میرے بھائی میری بہن کے دل میں قبر کا خوف پیدا ہو تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے، تاکہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائے. اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور سب مجھے اور آپ کو چھوڑ کے آ جائیں گے. جیسے ہی امام صاحب برحمتی کے یا ارحم الراحمین کہتے ہیں بہت بہت تو 5 منٹ، بہت بہت تو 5 منٹ. دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے آپ، جو میت کے گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس لالچ میں رہتے ہیں. ہمارے انگلینڈ میں اب یہ ماحول ہو گیا ہے کہ جیسے ہی دفن کر دے تو تعزیت والوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ بس مجھے میری تعزیت کریں، تعزیت کریں. اور آنے والے لوگ بھی تعزیت میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے، اللہ اس کی فکر کرے جو قبر میں بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور فرشتے آ کر اس سے ابھی سوال کرنے والے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تو قبر کے ارد گرد کھڑے رہو، کچھ سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو، اور اس کے لیے آسانی کی دعا کرو. یہ جو بوجھ ہم سمجھتے ہیں کہ کب نماز جنازہ ختم ہو جائے کہ بھاگ جائے، میری اور آپ کی لاش جب قبر میں جائے گی نا تو لوگ اسی طرح ہمیں بوجھ سمجھیں گے کہ کب اس کی نماز جنازہ سے فراغت ہو جائے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، جب آپ جنازے کے لیے جاتے ہیں آپ کو میت کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ اور جب آپ جنازے سے تدفین کے بعد فارغ ہو کر لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہاں سے لے کر گھر تک میں کتنی مرتبہ میت کو یاد کر کے اس کے لیے کچھ ثواب پہنچاتے ہیں؟ بتاؤ مجھے آپ. ہے یہاں ایک آدمی جو جرأت کر کے کہہ سکے کہ میرا یہ معمول ہے کہ تجہیز و تکفین اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد واپس آتے ہوئے میں میت کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں تاکہ اس کے لیے سہولت پیدا ہو؟ ہے ایک آدمی جو جرأت کر کے کہہ سکے کہ میرا یہ معمول ہے؟ تو ہمیں چھوڑ کے بھی
دنیا کی داستانیں سناتے سناتے لوگ یہاں آ جائیں گے. کہا کہ خوفناک منظر تھا. خوفناک منظر تھی تو ایک چھوٹی سی بات، وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میت کو جو کروٹ دے کر قبلے کی طرف لٹایا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ میت کو قبلے سے اس کے چہرے کو پھیر دیا گیا تھا. چہرہ دوسری طرف تھا، چہرہ اس کا دوسری طرف تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا. بس اتنا تھا، کوئی آگ سانپ بچھو کچھ نہیں، مگر خوفناک تھا، گھبرا دینے والا ماحول تھا. تو میں نے جلدی جلدی قبر کو بند کرنا شروع کیا بھاگنے کے لیے. تو آواز آئی غیب سے. اللہ تعالی شانہ ایسے مناظر مجھے اور آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ہم توبہ کریں، اپنی آخرت بنائیں. کہا کہ ایک آواز آئی کہ پوچھتے نہیں کہ اس کا حال یہ کیوں ہے، پوچھتے نہیں. تو میں نے گھبرا کر کے کہا کہ جی ہاں بتاؤ کہ اس کا حال یہ کیوں ہے. کہا کہ یہ نماز کو معمولی سمجھا کرتا تھا، نماز کو معمولی سمجھا کرتا تھا کہ پڑھی نہیں پڑھی کوئی حرج نہیں، نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی کوئی حرج نہیں. کہا کہ وہاں سے میں بھاگا اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اگر کفن کی چوری آج نہیں ہوئی تو بچوں کو کھلاؤں گا کیا. کہا کہ پھر ہمت کر کے دوسری قبر کو میں نے کھودا. دوسری قبر کو میں نے کھودا تو میں نے پہلے منظر سے زیادہ خوفناک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا کہ میت جو ہے، میت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، چین سے باندھا گیا ہے، اس کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، اس کے پیر باندھے گئے ہیں، اور گلے میں اسے توق پہنایا گیا ہے. اور میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ خنزیروں جیسا ہو گیا ہے، خنزیر کا چہرہ. میں جلدی جلدی قبر بند کر کے بھاگنے لگا تو کہا پوچھو کہ اس کے ساتھ ایسا حشر کیوں ہوا. کہا میں نے پوچھا کہ بھئی بتلا دو. تو یہ بتلایا گیا کہ یہ شراب کا عادی تھا، یہ شراب پیے نشہ کرتا تھا، یہ نشہ کرتا تھا، بغیر توبہ کے آیا ہے، اس لیے اس کی یہ سزا ہو رہی. پھر اسی خیال نے ستایا کہ بھئی کچھ تو روزی کمانی چاہیے چوری کر کے، کفن چوری. پھر میں نے تیسری قبر کھودی. تیسری قبر کھودی تو پھر بھیانک منظر میں نے دیکھا. کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ جو مردہ ہے، مردہ اس کو آگ کی میخوں سے، بڑی بڑی نیلز آگ کی کیلوں سے اسے زمین میں گھڑ دیا گیا تھا. اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کو میخوں سے گھڑ دیا گیا تھا، اور اس کی زبان جو ہے وہ گدی سے بالکل باہر نکل کر کے سینے کے اوپر لٹکی ہوئی تھی. بہت خوفناک منظر. میں نے جلدی جلدی پھر قبر بند کی اور بھاگنے لگا تو مجھ سے کہا گیا کہ پوچھو کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے. تو کہا کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آج کل یہ بہت بڑا مرض ہے، پیشاب کیا اور نکل آئے، پیشاب کیا اور نکل آئے، قطرے وغیرہ برابر صفائی ستھرائی کے ساتھ نکلو، اطمینان سے پیشاب کرو، سارے قطرے گر جائے. علماء سے سیکھو استنجا کیسے کیا ہے. پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول، پیشاب کے معاملے میں احتیاط کرو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عموماً عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. نمازی بھی نہیں ہوتی استنجا اگر صحیح نہیں ہے تو کہا کہ یہ کیا کرتا تھا، پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور چگل خوری کرتا تھا. چگل خوری، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر. کا قبر جلدی جلدی بند کر دی اور پھر دوبارہ تقاضا ہوا تو میں نے چوتھی قبر کھودی. چوتھی قبر کو جب کھودا تو میں نے دیکھا کہ آگ سے بھڑک رہی ہے، وہ آگ سے بھڑک رہی ہے اور مردے کو عذاب ہو رہی ہے، آگ کی، جہنم کی آگ سلگ رہی تھی. کہ جلدی جلدی میں نے قبر کو دوبارہ بند کیا. مجھ سے پوچھا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ پوچھو کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے. میں نے پوچھا تو پوچھنے پر بتایا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. کہ پھر تقاضا ہوا کہ قبر تو کھودنی چاہیے، کل کھائیں گے کیا، تو پھر قبر کھودی. اس مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبر کھودی تو قبر جو ہے پوری منور تھی، روشنی تھی، اس میں روشنی تھی. میت نظر نہیں آیا مگر روشنی تھی.
اور ایسا لگ رہا تھا کہ قبر جیسے قبر کی حد ہوتی ہے، ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی کھلی جگہ ہے، ادھر بھی کھلی جگہ ہے، ادھر بھی کھلی جگہ ہے، اور خوف کا ماحول نہیں تھا. تو میں قبر میں اترا دیکھنے کے لیے. جب میں قبر میں اترا تو میں نے دیکھا کہ ادھر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کھلی فضا ہے، ادھر جہاں تک نظر جاتی ہے کھلی فضا ہے. کھلی فضا، قبر نہیں ہے، کھلا میدان اور نور سے منور. اور میں نے دیکھا کہ ایک بہترین چارپائی رکھی گئی ہے، بہترین چارپائی. اس چارپائی کے اوپر وہ میت لیٹا ہوا ہے، بہت خوبصورت. میں نے قریب جا کر کے دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا منور تھا کہ روشنی اس کے چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر پھیل رہی تھی. کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اتنا نیک اور پرہیزگار شخص معلوم ہو رہا ہے، اس کا کفن میں کیسے چوری کروں. تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ باہر نکلا اور قبر بند کرنے لگا. تو پھر آواز آئی کہ پوچھتے نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا ہے. تو کہا کہ بتلا دیجیے. تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی ہی سے اللہ کی عبادت میں لگ کر اپنی زندگی گزاری ہے. کہا پھر میں نے توبہ کر لی کہ اب قبر نہیں کھودنی، قبر نہیں کھودنی. بس اسی پر میرے بھائیو آج کی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے وابستہ کرو. یہ جتنے بھی آپ کے انفرادی مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کے اجتماعی مسائل ہیں، میرے آپ کے رزق کے مسائل، بیماریوں کے مسائل، پریشانی جتنی بھی ہیں، ان سب کا علاج اللہ سے تعلق ہے. اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے 5 وقتہ نمازیں. تو 5 وقت کی نمازوں کا بھی ارادہ کر لو، اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ بھائی ذرا نیت زوردار کرو. اتنی وعیدیں سننے کے بعد بھی اگر ہم انشاءاللہ نہ کہہ سکے تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے. بھائی یہ بہت خطرناک بات ہے. اتنی سخت وعیدیں سننے کے بعد بھی اگر ہم زور سے ارادہ نہ کر سکیں اور انشاءاللہ نہ کہہ سکیں تو پھر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں، کیا امید رکھ سکتے ہیں. تو نیت کرو 5 وقت کی نمازوں کی. جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی نیت کرے کہ موت تک ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور جو نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ توبہ کرے اسی وقت، گھر جانے کا انتظار نہ کرے، توبہ کرے کہ اللہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھیں گے. اور جو پچھلی قضا ہے وہ بھی کرو علماء سے پوچھ کر. اور روزانہ ذکر کیا کرو. ذکر سے نماز کی طاقت پیدا ہوتی ہے، عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ روزانہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 تسبیح ہے. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، وہ بھی آدھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہاں تک. ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی اگر پڑھ لے تو آپ کی مرضی ہے، شارٹ بالکل لیسن. اور 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ. 300 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء کرام اور مشائخ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. ہفتے میں کم سے کم کسی اچھے عالم کی صحبت میں جا کر 15-20 منٹ 30 منٹ کے لیے بیٹھو. اگر پورا پروگرام نہیں سنا جاتا، پورا پروگرام 1 گھنٹے کا پروگرام نہیں سنا جاتا، ان کی مسجد میں جاؤ، نماز پڑھ لو، اور نماز کے بعد پیچھے بیٹھ جاؤ. 15 منٹ ہو گئی، آپ 15 منٹ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں، 15 منٹ بیٹھ کے چلے جاؤ. اس صحبت سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بیان سننے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو بزرگوں کی، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ میرے بھائیوں چند باتیں ہیں. اگر آپ حضرات نے ان باتوں پر عمل کیا تو 5 وقت کی نمازیں بھی زندگی میں آئیں گی، اور اس کے علاوہ باقی تمام حرام اور تمام مکروہات تحریمیہ سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور فرائض اور واجبات بھی زندگی میں آئیں گے. محنت کرو، کوشش کرو، اللہ مدد کرے گا. اور پورے دین کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. تو مرنے سے پہلے ہی یہ زندگی، گھر جو ہے، گھر ہمارا گھر، یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. اللہ تعالی شانہ عید کو میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے سب متعلقین کے لیے، پوری امت کے لیے خوب مبارک کرے.
اور اللہ تعالی شانہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مبارک بنائے، اور ہماری زندگی کے لمحات میں سے سب سے زیادہ قیمتی لمحہ اللہ اس وقت تک وہ بنائے جس وقت ہماری روح نکل رہی ہو. اور اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کی خوشیاں نصیب فرماوے، اخروی زندگی کی خوشیاں نصیب فرماوے. اور جن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں کوئی ہے، آخری وقت میں ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کے دکھ درد کو دور فرما کر آج کے دن انہیں بھی آج کے دن ان کے لیے بھی خوشیوں کے فیصلے فرمائے. اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے شر سے بچائے، دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ